نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات مقدسات دے اندر مسلمان مومنین لوگاں واسطے اللہ نے حلت اور حرمت دے قانون بیان فرمائے کہ مسلمان لوگاں واسطے کیڑیاں چیزاں حلال ہیں اور کیڑیاں حرام ہیں۔ اس آیت مقدسہ دے اندر اللہ رب العزت نے اپنی عبادت نو قائم رکھن والے مسلمان لوگاں واسطے ابتدائی اصول طہارت بیان فرمائے ہیں تاکہ مسلمان آدمی دی عبادت کیتی ہوئی میرے دربار دے اندر مقبول رہے، ضائع اور برباد نہ ہو جائے۔ تو پہلی آیات مقدسات دے اندر غذا تے اللہ کریم نے پہرا لگایا اور اس بات نو ثابت کیتا کہ مسلمان دا باطن صاف ستھرا اور پاک ہو جائے، اس وقت اس دی ہر عبادت اللہ قبول فرما لیندا ہے۔ اس آیت مقدسہ دے اندر بدنی جسمانی طہارت دا ذکر فرمایا ہے، اتھے ہائی نظریاتی اور عقائد دے ستھرا ہون دے اصول بیان فرمائے۔ اتھے اللہ کریم نے انسان دی جسمانی طہارت دا اصول بیان فرمایا ہے کہ جویں مسلمان دا باطن دا پاک ہونا ضروری ہے، انجے اس دا ظاہر پاک ہونا بھی
ضروری ہے۔ اگر اپنے اندر رہن والے ایمان نو سلامت رکھنا چاہتا ہے تو اس دے واسطے حلال دا لقمہ ہونا ضروری ہے۔ اگر اللہ دے دربار دے اندر اپنی عبادات مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ظاہری اعمال، انہاں نو اگر پاک صاف رکھنا چاہتا ہے تو او دے واسطے جسم دا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اس واسطے اصول شریعت دا مخزن ہے اللہ دا قرآن، اللہ دی کتاب ہے۔ تو قرآن پاک دے بارے بھی اللہ نے فرمایا ہے لا یمسہ الا المطہرون، میرے قرآن پاک نو ہاتھ لاون تو پہلے اس بات دی تحقیق کر لو کہ تیرا جسم پاک ہے یا پلیت ہے۔ میری پاک کتاب نو ہاتھ لاون تو پہلے تہاڈا جسم دا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ جدو جسمانی طور تے پاک ہو سو پھر قرآن پاک نو کھول کے جدہ مطالعہ کرے سو تو یقیناً میرا قرآن پاک تہاڈے اندر نو بھی پاک تے صاف تے ستھرا کر دے سی۔ اس واسطے مسئلہ یہ ہے کہ بندہ اگر جنبی حالت دے اندر ہوئے، یعنی احتلام اس نو آ گیا ہے یا اپنی بیوی نال مباشرت کیتی ہے، جب تک وہ غسل نہ کر لے اس وقت تک وہ مسجد وچ قدم رکھ نہیں سکتا۔ یعنی اللہ کریم نے اے مسلمان نو طہارت حاصل کرنے دے جڑے قوانین قرآن نے بیان فرمائے ہیں، انج سمجھو کہ دور رہن والے انسان نو اللہ نے اپنے قریب ہون دے طریقے بیان فرمائے۔ پلیت ہائی مسجد چ داخل نہیں ہو سکتا، پلیت ہائی سجدہ نہیں کر سکتا، پلیت ہائی قرآن دی تلاوت نہیں کر سکتا، اتنا نجس اور پلیت ہائی کہ خدا دے گھر چی نہیں آ سکتا۔ اللہ نے اے اصول بیان کر کے مسلمان نو پاک صاف تے ستھرا کر کے اپنی رحمت دے قریب ہوڑ دے طریقے بیان فرما دیتے۔ دوسرے لفظات دے اندر انج سمجھو، اللہ فرماتا ان اللہ یحب المطہرین، اللہ کریم طہارت تے پاکیزگی نو بڑا پسند فرمائیتا ہے۔ چونکہ اللہ دی اپنی ذات بھی پاک ہے، تے اللہ فرمائیتا ہے جیڑا میرے قریب ہونا چاہے او دے واسطے بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ ہو تو مومن اور مشرک کے فرق ہے۔ مومن پاک ہوتا ہے، مشرک پلیت اس وجہ تو ہوتا ہے کہ اس شرک دی گندگی دی وجہ تو اس دا باطن بھی پلیت ہوتا ہے، اس دا ظاہر بھی پلیت ہوتا ہے۔ اس وجہ تو اللہ فرماتا فلا یقرب المسجد الحرام،
ਨਿਰੀ ਪਲੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਵਿਆ। अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाह अहदन। मसाजिद मैं रब दे घर हैं, मेरियां इबादत गाही हैं। इस च ओही आ सकदा है जिस दे अंदर ते बाहर च वसण वाला सिर्फ कौन होवे? एक अल्लाह। इस वास्ते अल्लाह करीम ने पहली आयात दे अंदर मोमिन दे ईमान नू सुथरा रखण दा तरीका बयान फरमाया कि खावना हलाल ही ने, हराम दे नेड़े ना वजे। हुण जदों तुहाडा अंदर सुथरा हो गया है तो हुण तुहानू मैं रब दी इस नेमत दा शुक्र अदा करना चाहिए। ते शुक्र जी अदा करना ही ने, यकीनन मोमिन आसी तो मेरी चौखट ते आके ही मेरा शुक्रिया अदा करे सी ना। अल्लाह फरमांदा है हुण जे मेरे बूहे दे उत्ते आवना ही तो जिस्म नूं भी साफ ते सुथरा करके आवे। ऐ तरीका दसेंदे पे हैं, इस दे जरिए वजूद नूं पाक तू च कर, मेरे बूहे दुते आवन दा इरादा ही पैदा करे से, तेरा शुक्रिया मैं अल्लाह पहले कबूल फरमा। अपने वजूद नूं भी साफ और सुथरा रख। इस वास्ते अल्लाह ने खिताब फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। सूरत दी इब्तिदा दे अंदर भी है या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद। उत्थे लफ्ज बोले बिल उक़ूद। इस आयत दे अंदर अगे चल के अल्लाह फरमादा वासकाकुम बिही। ओ मुसलमानों जेड़ा तुसा मेरे नाल मुआहदा कीता, मेरे नाल वादा कीता ने, और सूरत दे मोढे च औफू बिल उक़ूद। अल्लाह नाल कीते वादे नूं के करो? पूरा करो। अल्लाह ये तरीके बयान करके अगू फरमांदा है वासकाकुम बिही। इन्हां तरीकियां ते अमल करे सो तो इन्ने समझो मैं रब नाल कीते होए वादे निभावने तुसा शुरू फरमा दिते। मुसलमान अल्लाह नाल वादा केड़ा करदा है? वो भी अल्लाह अगू आप पे फरमादा इज़ा कुलतुम समिअना व अताना। जदा तुसा इस्लाम कबूल किया है तो ये वादा किया है कि असा मुहम्मद मासूम दी हर बात नू सुनिया भी है, अताना, और उस दुते ईमान भी असा ले आ चुके हैं। उसकी शक्ल ये है कि तुसा इस बात का इकरार किया है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये तुसा मैं अल्लाह नाल वादा कीता है, लिहाजा हुण जे मैं रब नाल कीते हुए वादे नू पूरा करके निभावना है तो अंदर नू भी पाक उंज करो जिवें मैं रब दा कुरान आधा पे है, जिस्म नू भी उंज पाक करो जिवें पाक करने दा तरीका मैं रब दा कुरान तुहानू दसा रहा। इस वास्ते अगू अल्लाह ने फरमाया है लाकिन युरीदो लियुतहिराकुम लियुतहिराकुम। इयो लफ्ज तवज्जो करे, इहो लफ्ज अल्लाह ने अज़वाज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ते बोले। सूरत अहज़ाब 22 पारा है, उत्थे अल्लाह फरमांदा है ले युज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैते व युतहिराकुम। ले युज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैते व युतहिराकुम तत्हीरा। यो लफ्ज अल्लाह ने
تمام مومنین امت محمد الرسول اللہ واسطے بولیا ہے لیکن یرید لیطہرکم، اللہ کریم نے ایک قانون اس وجہ تو بیان فرمائے ہیں کہ انہاں قوانین تے عمل تسا جاری رکھو، ساری دنیا دیاں پلیتیاں تے نجاستاں کولو میں اللہ مومن نو خود محفوظ فرما چھوڑے۔ جیویں انہاں واسطے اللہ نے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ، اے میرے قوانین قرآن دے ہیں، انہاں دوتے جیویں تسا اگے عمل پیرا ہو اسے تے دوام اختیار کرو۔ ہر کتا اپنی جا دوتے بھوکدا مر ویسی، کدی تواڈی طہارت وچ میں اللہ فرق آوڑ نہ دے سکتا۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے یرید لیطہرکم، میں رب نال کیتے ہوئے معاہدے دی پاسداری تسا کرو چاہ، میں رب دا وعدہ ہے کہ تواڈے نیڑے میں اللہ کدی نجاست لگن دیندا ہی نہیں۔ یہ قرآن دے قوانین ہیں، اس واسطے اللہ نے فرمایا، توجہ کرے ہے اس آیت مقدسہ دے اندر ایمانداراں نو اللہ نے خطاب فرمایا، کنہاں نو؟ ایمانداراں۔ ایماندار او جڑے اس بات دا اعتراف کر دیں سمعنا و اطعنا، اسا سوڑے محمد تے ایمان لے آئے ہیں اور اس پیغمبر دی اطاعت بھی مرد دم تک اسا جاری رکھنے۔ وہ کون ہیں؟ مومن ایماندار ہیں نا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ مومن بندے۔ آج کل ایک تو مومن دی وضاحت کرنا بھی ضروری ہے، بے لوگوں نے الٹ مومن مشہور کر دیتے۔ مسلمانوں لوگ کافر آتے ہیں، کافرانو لوگ مومن آتے ہیں۔ خیر بہرحال، اذا قمتم، جدا تسا ارادہ کر لو، کیڑی شاید ہے؟ الی الصلاۃ، اسا اللہ دی عبادت کر رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے۔ چونکہ عبادت اے حاضری ہے کئی دے دربار ہے، اللہ دے دربار ہے۔ دوسرے لفظوں دے اندر این سمجھو کہ اے غلامی دے آداب کئی دے حضور پیش کر رہے ہیں، اللہ دے دربار ہے۔ تو جسم دی طہارت واسطے قرآن نے 4 فرائض بیان فرمائے۔ کتنے؟ ایک گل ذہن وچ رکھے، کتنے فرائض بیان فرمائے؟ یعنی 4 فرض جڑے وضو دے اندر اللہ نے مقرر فرمائے۔ وضو دے وچ اللہ نے فرائض کتنے بیان فرمائے؟ 4۔ تواڈے کول کوئی پوچھے کہ وضو دے فرائض کتنے تے تساں آکھو کتنے ہیں؟ بولو 4۔ وضو دے فرائض 4۔ اگے آندا پیا غسل دے فرائض 4 نہیں بلکہ بولو 3۔ وضو دے فضائل، وضو دے طریقے اور فرائض دی تبیین دے اندر اللہ نے ترتیب نو بھی فرض فرمایا۔ ترتیب نو بھی کیا کیتا ہے؟ بولو، سب تو پہلے فرائض دے وچ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہرے نو کیا کرو؟ میں بار بار رپیٹ اس وجہ تو کریندا پیاں جو تانوں مغالطہ نہ لگ جائے کہ وضو تا ہاتھ دھوون تو شروع ہوندا ہے تے قرآن کتھوں پہ شروع کریندا ہے۔ میں وضو دا طریقہ نہیں پہ دسدا، وضو دے فرائض پہ بیان کر۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ وضو دا طریقہ تو ہو سی اونج جیوے سوڑے محمد پاک نے سکھایا، ٹھیک ہے؟ وہ ہاتھ دھوون تو شروع ہوتا ہے۔ اے وضو دے کیا ہے؟ فرائض ہے۔ وضو دا طریقہ نہیں بلکہ وضو دے فرائض ہے۔ اس یاد رکھے جو کہ نہیں کل نو پچھا وانج کے لوگاں نو انج نہ آکھو میاں وضو تے منہ دھوون تو شروع ہو ویندا ہے۔ وضو ہاتھ دھوون تو شروع ہوندا ہے۔
اے وضو دے کیا ہے فرائض. پہلا فرض ہے فغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے نو دھوو. دوسرا فرض وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اینا کونیاں تک اپنے ہتھاں نو، یعنی اے اتھو ہاتھ شروع ہوندا کونیاں تک قرآن دی اصطلاح چ اینو ہاتھ آکھیا ویندا. اینو کیا آکھیا ویندا؟ جی میں بعض طور تے کوئی چیز ناپو تو کیا دو ترائے ہاتھ ہے، او اے ہاتھ تساں نہیں مراد لئی دے بلکہ ایتھو تک لئی دے. ایدیکم الی المرافق، کوہنیاں تک ہتھاں نو باواں نو دھونا بھی فرض ہے. اگو ہے وامسحوا برؤوسکم، سراں دا مسح بھی کرو. ہاتھ گلے ہوئے ٹوپی لہا کے یا پگڑی لہا کے یا رومال لہا کے تے سر دوتے کے کرو، ہاتھ پھیرو. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، مسح بھی کرنا فرض ہے. چوتھا فرض ہے أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، پیرانو ٹخنیاں تک دھونا بھی توڑے واسطے کیا ہے فرض ہے. ایک کتنے فرض ہو گئے؟ 4. ہوں ایک مسئلہ سمجھائی دا پیا. چونکہ پچھو قرآن نے بولے ہے فَغْسِلُوا، کہ کرو دھوو، کہ کرو دھوون دا ذکر ہے، کہ کرو دھوو. دھوون دے ذکر دے وچ اللہ نے تیسری جگہ فرما دیتا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور سیران دا کہ کرو مسح کرو. ہن اتھے لفظ وا، وا دا عام طور تے معنی کیتا ویندا اور، کہ کیتا ویندا اور. ہن اتھے لفظ انج بن سی وامسحوا برؤوسکم، مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور مسح کرو اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک. انہی معنی بن سی. وقت پیرہ تے مسح کرنا چاہیے دا یا دھونا چاہیے؟ تے تو قرآن دے مڑ خلاف نہ ہو گیا. تو انہوں میرے خیال گل دی سمجھ نہیں آئی. اللہ کہا سیرہ دا کہ کرو مسح کرو، نال اگو آدھا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، نال اپنے پیرہ نو ٹخنے تک بھی وقت کہ کرو. یا تا اتھے ہوئے آنا اغسلوا ارجلکم الی الکعبین، اور دھوو اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک. مگر اتھے اغسلوا دا نہیں ہے بلکہ امسحوا تے عطف کر کے فرما دیتا کہ جیویں سیرت مسح کرنا ہے انہیں پیرت ہی کے کرو. ہن سوچی پہ گئے پہ ہوں توڑی کدائیں ساڑی نمازہ گئیاں تا رہی. یہ میں اس وجہ تو مسئلہ سمجھائندہ پیا نو تھوڑا جیا غور نال سمجھو تاکہ کوئی بے دین آدمی تو انو قرآن دی آیت پیش کر کے گمراہ نہ کر رہے. اکثر بے دین لوگ جڑے پیرہ تو دھوون تو شروع کر کے وضو کریں دن او ایہا آیت پیش کر کے سنیاں نو گمراہ کر دیتے. وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ تو ایک گل نو سمجھو، چونکہ اللہ نے ہاتھ دا ذکر فرمایا پہلے چہرے دا، پھر اچھا ہوڑ مسح تساں پیر نال کرنا ہے یا ہاتھ نال کرنا ہے؟ چونکہ ہاتھ نال جو مسح کرنا آئی قرآن نے اس ترتیب نو سامنے رکھ کے تے اگو ذکر مسح دا فرما چھوڑے. وہ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ تے وضو دے اندر بھی پیران دا بعد اچ نمبر ہوندہ ہے. پیران دے دھوون تو پہلے فریضہ ہے سر دوتے بندہ کے کرے مسح کرے. ترتیب نو ملحوظ خاطر رکھ دے ہویا قرآن پاک نے مسئلہ یہ سمجھایا ہے کہ جیویں ترتیب نال وضو کرنا محمد سوڑے نے تو انو سکھایا ہے
اس ترتیب نال جویں وضو کرنا تواڈے واسطے ضروری ہے، انجے اس ترتیب نو قائم رکھن واسطے فرائض تے عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ فرائض دی ترتیب نو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ باقی رہ گیا ارجلکم، اتھو مراد اللہ کریم نے مسا اور دھوڑ دی گل نہیں ہے، اللہ نے صرف فرائض بیان فرمائے ہیں۔ ترتیب رب دے قرآن نے فرائض دی بیان فرمائی ہے۔ باقی رہ گیا جڑا اغسلو ہائی، اس دا جیویں تعلق وجوہکم دے نال ہے، انجے ہی تعلق اس لفظ دا ارجلکم دوتے بھی ہے۔ لہذا اللہ نے خود اپنے الفاظ نال وضاحت کر دیتی ہے کہ اگر ساریانو دھونا ہی مقصود ہوندا اللہ وچ مسے دا ذکر نہ فرماوے ہا، مسے دا ذکر فرما کے اس بات کی وضاحت کر دیتی ہے کہ باقی سارے اعضاء نو دھونا فرض ہے تے سر دا مسا کرنا فرض ہے۔ گل دی سمجھ آئی نہیں کہ نہیں جی؟ ہن کوئی بندہ تانوں آکھے کہ قرآن پاک تا منہ دھوون تو شروع کریندا پیا، تو اس نو پہلا جواب دیو کہ اے وضو دی ترتیب نہیں ہے بلکہ وضو دے فرائض رب نے بیان فرمائے۔ اے وضو دے کیا ہے؟ فرائض۔ پھر اگو اللہ کریم نے مسائل کوئی سمجھ آندے پہن جی؟ اگو اللہ پاک نے فرمایا ان کنتم جنبا، اگر تسا ہو وہ جنبی حالت، جنبی سمجھ رہے ہو نا، جنبی حالت چو، وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ، یا تسا ایسے مرض دے اندر مبتلا ہو جتھے پانی دے استعمال کرنے نال مرض وچ اضافے دا خطرہ موجود ہوئے، ایسی مرض ہوئے جتھے بندہ پانی استعمال کرے تو او دی مرض جان نو خطرہ ہوئے، تو ایسی مرض دی حالت ہوئے، یا جنبی ہوو او علا سفرن، یا پھر تسا ایسے سفر دی حالت چ ہو جتھے تانوں پانی میسر نہیں ہے۔ کتنی مجبوریاں ہو گئیاں؟ ترائے۔ چوتھی او جاء احد منکم من الغائط، یا پھر تسا بولو براز کیتا ہے، چھوٹا پیشاب آ گیا، قضائے حاجت آ گئی، وہ سمجھ رہے ہو؟ پانی نہیں ملتا پہ، پانی بھی نہیں ملے تو یہ اگے وضو آئی تب پیشاب کرنے اگلا وضو ختم ہو گیا۔ چار چیزیں، پنجویں او لامستم النساء، یا پھر میاں بیوی نے آپس کے اندر مجامعت کی تھی ہے، مباشرت کی تھی ہے، سمجھ رہے ہو؟ ہن ایدی طہارت دے حصول واسطے پانی پاک دا ہونا ضروری ہے۔ پانی بھی ہووے تے ہووے بھی بولو ہاں اے نو جو ٹھوکر والی سجدہ کیتی بیٹھا، پانی دا ہونا ضروری ہے۔ پانی بھی ہووے تے نال پانی کی ہو جی ہووے؟ پاک ہووے۔ تھوک پانی شمار نہیں ہوتی، وہ تھوک کے ماں نہیں، وہ کیا ہے؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، ایو جئی حالت اگر تانوں پانی نہ ملے، اللہ فرماندا ہے چونکہ تہاڈا پاک رہنا ہی میں اللہ نو پسند ہے،
اس واسطے اگر طہارت دے حصول واسطے پانی نہیں تو کیا انجے پلیت ہی ودے رہو؟ اللہ فرماتا فلم تجدوا ماء، اگر پانی نہیں ملیا فتیمموا صعیدا طیبا، پھر تو پاک مٹی نال تیمم کر لائے۔ مطلب کیا ہے؟ اتھو اندازہ لگا تیرا ایک گھڑی بھی پلیت رہنا رب نو پسند نہیں آیا۔ اللہ دا جے تو بے وضو ہویا ہے فوراً تیمم کر لے، عارضی طور تے تو میری عبادت کر سکتا ہے، مگر تیرا کہیں صورت جی پلیت رہنا مسلمان دا رب نو گوارا۔ فتیمموا صعیدا طیبا، نال ذکر کیتا ہے ہر مٹی نا، سعید مانا مٹی، مگر اگو قید لگائیے کیا ہوئے؟ طیبا، مٹی بھی کے ہوئے؟ اے نہ ہوئے کہ تو جتھے موترے پہ ہو تھائی ہاتھ چمارے۔ مٹی دا پاک ہونا بھی سمجھیں دے پہ ہو، سعیدن طیبن، سعیدن یہ لفظ پکا ہو جانا، سعیدن۔ اچھا اللہ نے اسے واسطے کھاور دے معاملے بھی اللہ نے یہ فرمایا اتھے جسم دے پاک رکھن واسطے پاک مٹی دا ہونا ضروری ہے۔ انہیں ایمان پاک رکھن واسطے مما فل ارض حلالن طیبن، اللہ فرماتا ایمان نو بھی پاک رکھنا ہوئے، حلال بھی ہوئے تے طیب بھی ہوئے، پھر تیرا ایمان بچ سکتا ہے۔ اسی طرح کے جسم دی پلیتی دور کرنی ہے، صرف حلال تے مٹی نہ ہوئے، طیبن او مٹی دا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اے نہ کہ کدو چاول تا حلال ہے، ککڑ تا حلال ہے، بکرا تا حلال ہے، مگر اللہ فرماتا طیبہ کہ ہوئے پاک ہوئے، تے پاک تائی ہو سکتا ہے کہ انہوں ذبح کرنے والا کون ہوئے؟ بولو انہیں ہر مٹی اس تے تیمم جائز نہیں، تیمم اس مٹی تے کر جڑی طیبن مٹی کے ہوئے پاک ہوئے۔ حلال ہر چیز تیرے واسطے حلال نہیں ہے، او دے واسطے بھی طیب ہونا ضروری ہے۔ انہیں ہر مٹی تیمم واسطے جائز نہیں ہے، او دے واسطے بھی طیب ہونا ضروری ہے۔ گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تیمم ہون کیویں کر رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے احادیث دے اندر دو طریقے آتے ہیں تیمم دے، معتبر طریقہ او دسے دا پیا۔ حدیث شریف دے اندر یہ بھی آندا ہے بھی ایک دفعہ ہاتھ مٹی تے مار کے این چھنڈے ہتھاں نو گٹے دو تے یوں ہاتھ مارے تے انجے چاہ کے منہ تے نہ مار چھوڑے، ستھرا ہوندو ہوئے او کا گندہ ہی رہے بیٹھے ہوئے۔ اس وقت ہاتھ مارے ان طریقہ کیا این کر کے چھنڈ لے، چھنڈ کے انہوں اپنے اس چوٹی کو لو اس جگہ کو لو والا کو لے کے تے سارے چہرے تے مسا کر لے، پھیر لے، پھر وہ ہاتھ یہ جڑا میں حدیث دے اندر پہلا واقعہ آندا ہے، پہلا طریقہ آندا او پہ دسے ہکے واری ہاتھ مارے او چھنڈ کے چہرے تے مار لے، پھر سجے ہاتھ تو شروع کرے، اے جڑی انگے لے اے تلے رہ جائے، اے ترائے انگلی انج رہن ایتھو انج شروع کرے، پھر ایندہ جس لے ایتھے انج کرے سی اس لے اس انگل نو بھی نال رلا لے تاکہ ساری باندھ اتے مسا ہو جائے، پھر سجے ہاتھ نال اس طرح کھبے ہاتھ نو اینج کر کے سجے بازو تے پھر چھوڑے، اے مسا مکمل ہو۔ ٹھیک ہے؟ دوسرا طریقہ جڑا حدیث شریف دے اندر آیا وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ضربتین، ایک واری نہیں بلکہ کتنی واری ہاتھ مارے؟ دو واری۔
پہلی ویری ہاتھ مار کے چھانڈ کے چہرے تے مار لے، دوبارہ پھر مٹی تے ہاتھ مار کے چھانڈ کے تے بازووں تے پھر لے، اے تیمم مکمل ہو۔ وہ سمجھ رہے ہو؟ ہن ایک گل نو سمجھو، اے ساریاں گلاں کر کے تے اگوں اللہ کریم پیا فرمائے وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اتھے اللہ کریم نے جسمانی طہارت اصول بیان کر کے فرمایا یتم نعمتہ علیکم، میں اللہ نے توڑے اتے اپنے احسانات مکمل فرما دیتے۔ توجہ ہے؟ جداں بندے دے باطن دی طہارت دے اصول رب دے قرآن نے بیان فرمائے، اس دے بعد بھی اللہ نے فرمایا اتممت علیکم نعمتی، اتھے بھی کیا فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اتھے جدہ بندے دے جسم دی طہارت دا ذکر ہویا ہے تا اتھے اللہ فرماد وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، کہ مطلب ہے جس بندے نو اپنے عقیدے دی اصلاح دا موقع مل گیا ہے، انہی سمجھو کہ اللہ نے او دے اتے وڈا احسان فرمایا ہے، او دے اتے اللہ کریم نے وڈا انعام فرمایا ہے کہ او دے اندر نو اللہ نے قرآن و سنت دے قید و نظریات نال پاک تے صاف تے ستھرا فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماندہ ہے تیرے اندر دی طہارت نو ظاہر کرنے واسطے میں اللہ نے عبادت مقرر فرمائی، اس عبادت دے کرنے واسطے تیرے جسم دی طہارت دے اصول بھی بیان فرمائے۔ اور جدہ انہا اصول تے تو عمل کر لیا ہے، اور اللہ دی شکر ادا کر، اللہ دی ذات دا شکر ادا کر جس اللہ نے تینوں اندروں بھی پاک کر چھوڑے تے تینوں باہروں بھی پاک کر چھوڑے۔ اس وجہ تو اللہ کریم فرماتا ہے وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَهُ، اللہ نے اپنی نعمتوں توڑے اتے مکمل فرما چھوڑیا ہے، یعنی انج دے احسانات کسے امت میں اللہ نے نہیں فرمائے، جڑے احسانات میں اللہ نے سوڑے محمد دی امت فرما دیتے ہیں۔ اے بھی میں اللہ دا وڈا احسان ہے کہ توانوں ستھرے ران دے قوانین اس کتاب مقدس دے اندر بیان فرمائے گئے، جس کتاب نو قیامت تک محفوظ رکھنا دا ذمہ وار کون ہے؟ اس وجہ تو اللہ فرماتا لعلکم تشکرون، شکر اللہ دی ذات دا ادا کرو جس اللہ نے تانوں محمد جیسا پیغمبر نصیب فرمایا ہے تے قرآن جیسی کتاب ہدایت نصیب فرما دیتی ہے۔ ول میں اللہ دا خاص کرم توڑے اتے ہویا ہے کہ جیڑی طہارت دا خزانہ بن کے کتاب میں تانوں نصیب فرمائی ہے، اس کتاب نو میں اللہ نے قیامت تک محفوظ رکھن دا وعدہ فرمایا ہے۔ مطلب اے ہے کہ اللہ کریم دسنا اے چاہتا ہے جے تینوں 50 سال دے بعد خیال آیا ہے، 70 سال دے بعد خیال آیا ہے، تینوں اساں سجے کھبے دھکے تے تھڈے نہیں دیتے، اللہ فرماندا جیڑا
جالیاں دے اندر 50 سال تو مٹیاں دے اٹ تلے دبے ہوئے قرآن پاک نو چھن پھوک کے اج بھی مطالعہ چا کر یتم نعمتہ علیکم میں جیڑا بندہ بھی میرے بوہے دتے آندا ہے اساں نو ہدایت نال مالا مال کر کے گھلے نے آئے روندے ہوئے نو ولن نہیں دیندے یتم نعمتہ علیکم اے میں رب دا خاص تیرے اتے کے ہویا ہے بولو بھائیو تسا خود سمجھدار ہو زمیندار بندے کولوں ایک واری بندہ پٹھیاں دی موٹھ منگن جاوے ایک واری تا غریب نو آدھا چل یار وڈھ لے اپنی ڈھگی وچھی واسطے مگر ایڈا بھی سخی زمیندار نہیں ہوندا جے موٹھ پٹھیاں دی دیونی ہوئے تا ترائے ترائے وانے او دے کولوں اپنے ڈنگراں دے وڈھوا لیندا ہے آدھا اتنے وڈھ کے دے تے کچھ اپنی مجھ واسطے بھی چاہی ونج ایک واری دے دے سی دو ویری دے دے سی تری ویری جے منگل ونج کھلو سی تاکو زمیندار جٹ جیڑا ہے دندی کڑ کھلوندا ہے چھگا کڑ کھلوندا ہے بڑا حبا تبا ہو کے بولیندا ہے بکواسات بھی کریندا ہے تانے دیندا ہے آدھا یار تو ورادھا کھلوتا ہے نیت میرے کولو منگنا کھلوندا ہے اللہ کریم فرماندا ہے ایو تا دنیا تے میرے وچ فرق ہے دنیا لے کولو ونجے تا آخر ایک دن تنگ ہو پوندا ہے تھک پوندا ہے پھر کھلوندا ہے ناراض ہو ویندا ہے تے جیڑا میرے کولو نہ منگے میں اللہ تا ناراض ہونا کہ تو اتے کیوں گیا ہے میرے کولو کیوں نہیں منگدا اللہ فرماندا ہے میں تا اس واسطے تیرے واسطے ہر ویلے بوئے میں اللہ نے کھول کے رکھے ہوئے جے تو میرے بوئے دتے آون لگیا شرماندہ پیا ہے تا جیڑا گھر کوٹھے دے اندر قرآن پاک رکھے ہوئے اسے نو چھنڈ پھوک کے اسے دا دلو کے مطالعہ تو چکر آواد گواہ ڈھالیا نو پتہ بھی نہ لگن دے مطا تو اس گلو شرمانا کہ 90 سال دا ہو کے اور جے میں مسجد جانا تا محلے آلے آگسن 100 چوہ کھا کے تے بلی حج نٹر پئی ہے اللہ فرماندہ اتھائی گھر بیٹھا رہے میرے قرآن نو کھول کے مطالعہ چکر لعلکم تشکرون دلو ہو کہ میرے قرآن دا حیات چا پیدا کر اسا تا مینا بھی نہیں دیونا کہ ہون توڑی کتھے بھوگ لتاری رکھی آمن دا ارادہ تو چا کر تے پچھلیاں تے میرے میں اللہ نے جو پھیر چھوڑنے اللہ فرماندا ہے میں تے تینوں ستھرا رکھن دی کائی کسر پیچھا چھوڑی وہ تیری مرضی تو آپ ہی پلیت بنیا رہے پھر مزے دی گل لے جنبی حالت دے اندر غسل فرض کہ تے جے بندہ پیشاب کر بے تا غسل فرض ہے او دے واسطے وضو فرض ہے او دے واسطے کڑی شاید فرض ہے بولو مگر اللہ دے قرآن نے کیسا احسان فرمایا ہے او شکر کرو جو اللہ نے ہر نماز واسطے غسل فرض نہیں فرمایا تو برف بیٹھان دیو ہوئے آتے اللہ کہ چل ہر نماز تے کے کر غسل خانے کلفی بنے پہ ہوا آیا کہ نہیں اللہ فرمانتا ہے جے تو اتنا مریض ہے وضو نے کر سکتا تیمم کر لے کہ کر لے تیمم کر لے مگر اللہ فرماندا ان کنتم جنوبن جے تو جنبی حالت اندر ہے ان کنتم مرضا یا مرض دی حالت اندر ہے او علا سفارن سفر دی حالت اندر ہے
احد منکم من الغائط پیشاب کر بیٹھا ہے اولا مستم النساء میاں بیوی آپس رل گئے ہو اللہ فرماندا ہے ادو تو مجامات کیتی ہے ادو تو مباشرت کیتی ہے ادو ساڈا آ گیا ہے حیا علی الصلاۃ ادو سدا گیا حیا علی الفلاح آ بھاجیا کامیابی والے رستے والے پاسے بھاجیا اللہ پیا تانوں سڈ مریندا ہے آؤ یار اللہ رٹھے ہوئے نو منا لاؤ آؤ یار اللہ نال ملاقات کر لاؤ آؤ یار اللہ پیا دا سجدہ تو چکر کبیر والے دی مسجد دے اندر تیرے سر نو چا کے میں اللہ اپنی جھولی چھپا چھوڑنا ہے اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے جب مومن بندہ زمین تے سجدہ کریندا ہے او تے سمجھیندا ہے میں مصلی تے سجدہ کیتا ہے او تے سمجھیندا ہے میں رڑے مٹی تے سجدہ کیتا ہے او تے سمجھیندا ہے میں کلیم تے سجدہ کیتا ہے مگر او تے سجدے کیتے ہوئے نو اللہ انج دا پسند فرمائندا ہے اللہ کریم نا فرشتیاں نو سڑ کے آتا ہے اسے بندے واسطے تسا دیا ہے جو یہ بڑا فسادی ہونا ہے اس نے خون قتل و غارت برپا کرنی ہے اینو خلیفہ نہ بنا ویکھو یار اے مائے والے کپڑے چٹ کپڑی آگا میں سڈ ماریا ہے رڑے میدان تے متھا ٹیکی پیا ہے اس نے اپنے کپڑیاں تے گندے ہونے دا خیال بھی نہیں کیتا اس نے ساری دنیا نو پچھے چھڑ کے تے میرے بوہے دتے آیا پیا ہے جدا انج دا مومن بندہ سجدہ کریندا ہے اللہ کریم فرمائندا ہے میرا پاک پیغمبر پیا بشارت دیندا ہے ایو جیا بندہ زمین تے متھا نہیں پیا ٹکیندا ہوندا بلکہ ایو جائے مومن دا سر چا کے اللہ کریم اپنی جھولی وچ پا چھوڑیندا اللہ کریم فرمائندا ہے جڑے بندے نے انج دا اپنا اندر صاف تے ستھرا کیتا ہے اس نے اپنے باہر نو پاک تے صاف تے ستھرا کیتا ہے لہذا تو ستا دیا ہے بڑا فسادی ہے مینوں پتہ ہے کہ جڑا کم نوریاں دے سردار بھی نہیں کر سکدے او کم بلال ہی کر سکدا ہے او کم بندہ ہی کر سکدا ہے اس وجہ تو اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے کہ تو جنبی حالت کے اندر ہے یا تو اپنی بیوی نال مباشرت کیتی ہے اللہ فرماندا ہے جے پانی بھی نہیں ملدا مگر تیری کائی گھڑی بھی پلید رانا میں اللہ نو پسند نہیں ہے بھاوے تیرے اوتے غسل کرنا فرض بھی کیوں نہ گئی اللہ فرماندا پاک مٹی نال تیمم تو چکر بھاوے نماز بھی پڑھنی ہوئی تا آ کے میرے دربار تے پڑھ لئی کر ہاں جد پانی مل ونجی وقت بچا غسل کر لے یہ تُنی پانی نہیں نہ ملدا ساڈا گیا حیا علی الصلاۃ بھاویں جنبی بھی ہے تیمم کر کے میرے بوہے تے حاضری ضرور دے چھوڑے اور گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ مطلب کیا ہے اللہ فرماندا ہے جویں مسلمان ایمان تو بغیر نہیں رہ سکتا انہیں مسلمان نماز تو بغیر بھی بولو نہیں رہ سکتا اندر دی طہارت واسطے ایمان دا ہونا ضروری ہے باہر دی طہارت واسطے نماز دا ہونا بولو یار ضروری تا اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دین ہون توڑا دین بھی مکمل ہو گیا تے توڑا ایمان تے اسلام بھی مکمل جیڑا بندہ اندازہ لگاؤ باہرو پاک ہے وضو کر لے جیویں قرآن نے دسیا انہیں کیتا سوڑے محمد دی سنت دے مطابق کیتا سوڑے محمد دی عملی ترتیب دے مطابق کیتا بیت اللہ چاہیا کھلا ہے اٹھے نماز دے پڑھ وہ سمجھ رہے ہو
باہروں پاک ہے، باہروں بولو پاک ہے، جیڑا طریقہ پاکی دا قرآن نے دسیا ہے او دے مطابق او باہروں پاک، مگر اندروں بولو نا یار، اندروں کیا ہے؟ اللہ فرماندہ وقت بھامے ویچ کھلوتا ہے بیت اللہ دے تے وقت رو کے کھلا آتا ہوگے اللہ تیرے گھر کی جڑی میں خدمت کی تھی ہے ہاذا لکا، اس سے کوئی ریاکاری رہی، صرف اور صرف میں کہیں دی رضا واسطے کی تھی، بولو اللہ کو فرماتا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، تو میں رب دے قرآن دی آیات تے ایمان، بولو نا یار، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، تو اپنے رب دے قرآن دی آیات تے ایمان، قرآن دی آیات آدھیا ہن کہ لا، کہ آدھیا ہن لا لا لا، کدو تک لا؟ الہ یوم القیامہ، اے لا کدو تک ہے؟ الہ یوم القیامہ، قرآن نے آکھیا ہے قیامت تک مویا نہیں سندا، تو انہاں مویا دیاں قبراں تے چادرہ چاریا، انہاں مویا دیاں قبراں تے دیوے والے، انہاں مویا دیاں قبراں تے میلے لگائے، تو اپنیاں تھیاں تے بھیناں تے رنہ نو نچایا، انہاں نو تو اولیاء اللہ بنایا۔ اللہ فرماتا حبطت اعمالہم، کہ اندر پلیتے ہیں باہر دی پاکی لے آکے بیت اللہ بھی آیا کھلوتا ہے تاوی اللہ دی لعنت تو بچ سکیا۔ گل دی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جیویں باہر دا پاک ہونا ضروری ہے انہیں اندر دا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اس واسطے سب تو پہلے دوے لفظ انچہ سمجھو، اے میں اپنی طرف مانا نہیں کر رہا، اللہ دے قرآن نے فرمایا کا شجرۃ طیبۃ، ایمان ہی نے جڑ دا پودا، کا شجرۃ طیبۃ، اے پاک درخت ہے، اصلوہا ثابت، اے دی جڑ مضبوط ہے۔ ایمان دی جڑ کتھوں ہے؟ ایمان جمعہ کتھوں ہے؟ کتھوں نکلے ہے؟ اے حال ہے مسلمان قوم دا، نہیں ایمان دا خزانہ، ایمان دی جڑ رب دا قرآن بن کے آیا۔ کیڑی کتاب ہے؟ بولو، ایمان دی جڑ کیڑی شے ہے؟ بولو یار، قرآن پاک ہے۔ اگر اوہو پہلے انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام دی تعلیم تے منصب نبوت ہی صرف ایمان ہوندا تا سوڑے محمد نو اور او دے دل دوتے قرآن دے نازل کرنے دا فائدہ۔ سوڑا محمد آخری نبی بن کے آیا ہی سے واسطے ہے، اللہ نے ساری کتابہ دی سردار قرآن بنا کے گھلے ہی سے واسطے ہے کہ قیامت تک اگر کسی نو ایمان دی ضرورت ہوئے تو سب تو پہلے رب تک کیڑی کتاب نال پیدا کرے۔ بولو، اس واسطے انبیاء ٹر گئے، قرآن قیامت توڑی ہے، قرآن قیامت تک، کیونکہ تھڑکے ہوئے نو ہون ایمان دا رستہ مل سی تو کیڑی کتاب جو مل سی؟ بولو شاباش۔ تو اللہ فرماندہ اے دی جڑ ہے قرآن، پودا پھلدا 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 شاخہ نکل دیا، مگر مفید اور فائدہ مند سود مند او درخت ہوندا ہے جڑا سایہ بھی دے وے تے پھل بھی دے وے۔ کی دے وے؟ بولو، پھل بھی دے وے۔ مگر دنیا دا ہر درخت موسم خزاں دے اندر پتر ہو دے، بولو جھڑ وہی دے، موسم بہار آئے پھر نوے سروں نکل دے ہیں، مگر ایمان اللہ درخت ایسا اللہ نے بنایا جڑا صدا بہار ہے،
اے دتے مڈھو خزاں آندی نہیں ہے، اے دتے کی ہو جیا موسم بھی آ جائے، گرمی دا آوے یا سردی دا آوے، مومن دے ایمان دا درخت سنت نبویہ نال سدا بہار ہے، ہر وقت سنت والا پھل اے دتے لہ لہا رہا ہوتا ہے، اے کدی بھی سنت نبویہ دے پھل کو محروم نہیں ہو سکتا۔ تبھی اللہ نے فرمایا فرعوہا فی السماء، مومن بیٹھا زمین تے ہے اور اس دے ایمان دیا شاخہ میں رب دے عرش نال مل رہی ہو دیا۔ گل دی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کیا سمجھ آئی؟ مومن دیاں دو صفتیں، مومن دیاں چلو موٹے لفظیں سمجھا دے، مومن دیاں دو صفتیں، مومن اندروں ہی پاک ہوندا ہے تے باہروں ہی، بولو بولو یار، تے پاک اونج ہوندا ہے جویں پاک ہون دا طریقہ قرآن پاک دسیندا ہے، اللہ دی پاک کتاب دسیندا، ابتدائی ایام کسے اے اجا آیت تیمم والی اتری کوئی نہ ہے۔ ایک صحابی گئے ہوئے آئی جہاد تے، رات جو ستے تو او جنبی حالت ہو گیا، احتلام آ گیا، اس نو وجہ تیمم کرنے دا طریقے دا پتہ کوئی نہ ہے۔ مختلف واقعات مفسرین کرام نے بیان فرمائے، کچھ اے بھی مفسرین کرام آدھے ہیں کہ نبی علیہ السلام دے گھر والی حضرت عائشہ صدیقہ دا ہار گم ہو گیا، اس دی تلاش دے اندر نماز قضا ہوندی پئی ہے تے اللہ نے اس وجہ تو اللہ نے پیغمبر نو تیمم دا حکم فرما دیتا۔ تو بہرحال مختلف واقعات ہیں۔ قرآن پاک دی ہر آیت شان نزول دی پابند نہیں ہوندی، یہ گل ذہن وچ رکھے۔ کوئی بندہ قرآن پاک دی آیت پڑھے تے اگلا بندہ ویکھے جو تے میرے خلاف پئی ہوندی تے اگو آکھے نہیں حضرت جی یہ شان نزول کیا ہے؟ شان نزول جان دے ہو؟ کرم والے ہو یا انج کیتا کرو یا انج کیتا کرو، وہ کہیں ہتھوڑے اور بس سر لے کے بیٹھے رہے۔ شان نزول دا پتہ ہے تو نہیں پتہ۔ اے اصل جڑا لفظ شان نزول ہوتا ہے اے بولیا ویندا ہے کہ زمین تے کیڑا کوئی ایڈا خاص واقعہ ہویا ہا جس دی تائید یا تردید واسطے اللہ قرآن نازل فرمایا، انہوں کے آدھن اس واقعہ نو کے آدھن شان ہے۔ قرآن پاک کسے واقعے دا محتاج بولو، اے چونکہ ہدل للناس بن کے آئے، قیامت تک آمن والے لوگوں واسطے ہدایت دا خزانہ بن کے آئے۔ اس واسطے قرآن پاک کسے واقعے دا پابند نہیں ہوتا۔ اس واسطے جدہ نبی علیہ السلام دوتے سحر جادو سحر علن نبی دی آیات قرآنیہ نال تردید کیتی جائے تو لوگ آدھن جی یہ آخری دو صورتہ کس واسطے آئی ہیں، یہ دا شان نزول کیا ہے؟ بھائی قرآن پاک جیڑا ہے وہ شان نزول دا پابند نہیں ہے، قرآن پاک قیامت تک لوگا واسطے ہدایت دا خزانہ بن کے آیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اگا ہدل للناس، یہ قیامت تک ہدایت دا خزانہ بن گیا۔ بہرحال توڑے سمجھاون دی تسہیل واسطے واقعہ پہ بیان کرے رہا۔ انہوں چونکہ تیمم دا پتہ کوئی نہیں، وہ جنبی حالت جو ہویا وہ زمین دوتے لیٹنا شروع کر دیتا، سارے دا سارا مٹی نال بھرڑی کتے آکھل تھا، کہ بڑھیا تیرے نال یا رسول اللہ میں تو انجج میرے نال ہوگی۔ اللہ دے رسول نے فرمایا اللہ دا بندہ تیمم دا اے طریقہ تا نہیں بھئی تو ساری زمین تے لیٹڑیاں ہی مرے اندر آئے گئے۔ تیمم دا طریقہ اے ہے کہ انج کر کے زمین تے ہاتھ مار، اللہ اللہ، ایک بندے
دی یہ حالت بڑی ہے، اللہ پورے قرآن مقدس کے اندر قانون بیان کر کے قیامت تک آمن والی امت واسطے اللہ نے آسانی فرما چھوڑی ہے. تو اے اللہ دا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ تا اللہ کریم نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ دے احسانات نو ہر ویلے یاد رکھیا کرو. سب تو وڈا احسان اے ہے تے کو تانوں میں گھر بیٹھے سوڑے محمد دی تعلیم تے ایمان نصیب فرما دیتا ہے. کچھ ایو جائے لوگ بھی جنہاں دے اتے خود رحمت للعالمین ٹر کے گئے. اللہ دا پاک پیغمبر رو رو کے دعائیں پیا کریندا ہے. اللہ دا پاک پیغمبر او دی منت سماجت کھلا کریندا ہے. پڑھ لے کلمہ، پڑھ لے میں محمد دا کلمہ، تاکہ تیرے اندر دی طہارت گواہ ہو جائے تے تیری ظاہر دی طہارت گواہ میں محمد رسول اللہ بن جاواں. مگر اللہ دا پاک پیغمبر روندا روندا واپس پیا ولدا ہے. پھر بھی چچے نے سوڑے پیغمبر دے کلمے دا اقرار کوئی نہیں کیتا. انہیں سمجھو جس بندے نو اے اندر علی طہارت یعنی ایمان نصیب ہو گیا ہے، انہیں سمجھو کہ اس بندے نو پسند کرنے والا کون ہے. اس وجہ تو اللہ کریم نے فرمایا اذکروا نعمت اے میں اللہ دے شاندار ویلے شکر ادا کیتا کرو کہ تواڈے دل نو میں اللہ نے ایمان واسطے پسند فرما لیا. ادے سکا چاچا محمد رسول اللہ دا اللہ نے اس نو ایمان علی دولت معروم کر چھوڑیا ہے. ایک گھر دے اگو پیغمبر پہ گزردا ہے، اللہ دے پیغمبر نو پتہ بھی کوئی نہیں اس گھر دے اندر رہن والا کون ہے، اس گھر دے مذہبی طور تے لوگ کون ہیں، اس گھر دے مالک کون ہیں. مگر انہیں اچانک اس گھر دے بوئے تو اللہ دا پیغمبر پہ گزردا ہے. اس گھر چو ایک بندے دی تورات پڑھن دی آواز پیغمبر نے سوڑ لئی. اللہ دے پیغمبر نے پوچھیا ہے کہیں دا گھر ہے. اللہ دے پیغمبر نو دسیا گیا ہے اے یہودیاں دا گھر ہے. ایک گل سمجھائیں جائے تھا، دروازہ ہے صرف، اندر یہودی ہے، باہر سونا محمد مصطفیٰ ہے. لکڑ دا پردہ ہے، دیوار دا پردہ ہے. اللہ دے رسول صحابہ تو پوچھتا ہے جو گھر پردے ہیں جو تواڑیاں بلیاں تے چڑیاں تے چیڑے ویکھ لیندے مردے. اتھو تک مولوی آدھن بھی قبرستان سلواراں پاک گئے کیونکہ چادر چو تعلقے شاہ. اے میرا امام الانبیاء پیغمبر ہے، زندہ پیغمبر ہے. دروازے دے اندر دی ران والی حالت نو بھی سوڑے محمد نو پتہ چلیا کیونکہ ہر پردے دی حقیقت نو جانن اللہ کھوڑے. سارے بولو ایک پردے دی حقیقت دا علم رکھن اللہ کھوڑے. اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھیا جو ہے کہیں دا کر رہے، دسیا گیا یا رسول اللہ اے یہودی دا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دستک دے کے تے اندر تشریف لے گئے. جداں اندر گئے ویکھیا کہ دا نوجوان پتر مریض پیا ہے تے سکا پیو جڑا ہے او دی مرض دی شفا واسطے اللہ دی کتاب بیٹھا پڑھدا ہے.
سمجھے دے پہو اللہ دی کتاب نو اس پتر دوتے پڑھدا بیٹھا گئے اس وجہ تو اللہ دے پاک پیغمبر جدا اندر انٹر ہوئے انہوں ویک اللہ دے پاک پیغمبر نو یہودی پیو توجہ کر یہودی پیو پتر نو پہ آتا ہے ہازا کذابون معاذ اللہ محمد جھوٹ ہے یا دی کہیں گل نو نہ پہ عملنے یعنی اس اشارہ کر کے پیغمبر نو آکھیا ہازا کذابون معاذ اللہ محمد جھوٹا ہے جدا پیو یہودی نے پتر نو ایک گل کیتی ہے اگو پتر محمد دے متھے ول ویکھ کے تے سر ہلا کہ ان پہ کریں مطلب اے آئی کہ نہیں بابا تو کوڑا محمد سچا ہے پیو نو آتا ہے نہیں بابا تو غلط ہے تو جھوٹا ہے اے محمد سچا ہے اے اللہ دا سچا رسول ہے میں نو اے دا متھا دا سیندا پیا ہے ایو جائے چمکیلے متھے آلا کدی جھوٹا پیغمبر نہیں ہو سکتا تے کیوں نہ متھے دے چمکار ہوئے جس متھے دے بارے حضرت حسان دا پیا ہوئے متا یبدو فی اللیل البہیم جبین ہو یا لوح مثل مصباح دجل متوقدی مینو اللہ دی ذات دی قسم ہے رات دی تاریکی دے اندر جدا محمد کریم بیر حجر چبیر تشریف لے آوینا کدی کدی تا انج سانو محسوس ہوندا کہ متا یبدو فی اللیل البہیم جبین محمد دے متھے چو چمکار انج نکل دیاں معلوم ہودا اس چمکار تو اللہ نے دنیا نو منور کر چھوڑیا ہے اس متھے ولوے کے پتر پہ آتا ہے نہیں بابا تو غلط ہو سکتا ہے مگر محمد جھوٹا نہیں ہو سکتا یا اعتراف کیتا ہے یعنی سر ہلا کے تے پیغمبر دی صداقت دا اعتراف کیتا ہے تو خدا دی طرف فیصلہ انہیں آئی تلو سر ہلا کے پیغمبر دی تصدیق کیتی ہے تو اللہ کریم نے دا روح بھی قبض کر چھوڑے آ گئے موت دوتے آ گئی اللہ دے پاک پیغمبر نے دے پیو نو آکھیا تو ہٹ ون ایوڑ تیرا نہیں ہے میرا ہے اے ہون تیرا نہیں اے ساڈا ہے میں اس نو خود اینو نواونا غسل دیواونا ہے اے دی تجہیز و تکفین دا اہتمام اسا کرنا ہے صحابہ کرام دیاں چیخاں نکل گئیاں آکھن لگے یا رسول اللہ اس تا اجا زبان نال تے پیغمبر دا کلمہ بھی کوئی نہ پڑھیا اے صرف سر ہلا کے تے پیغمبر دی تصدیق کیتی ہے تے اے اٹھائی مر گیا ہے اجا اس نو نمازاں پڑھنیاں بھی نہیں نصیب ہویا تیرے پیچھے چلنا بھی نصیب نہیں ہویا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او بھائیو اے وڈا خوش نصیب وقت اللہ نے تھوڑا اینو دیتا ہے مگر درجے اللہ نے بہت زیادہ دے چھوڑے اس نے اس موقع دوتے میں پیغمبر دی تصدیق کیتی ہے جس موقع دوتے وہ کتاب بھی پڑھدا بیٹھا گا اس نے آپ پیو نو تو چھوڑ دیتا ہے اس نے انہاں کتاباں نو تو چھوڑ دیتا ہے میری ایک جھلک ویکھن اس نے من لیا ہے محمد بھی سچے تے محمد دا مذہب بھی اس وقت جنہاں نو کلمہ نصیب ہو جائے انہیں سمجھو اس نو اللہ پسند فرما ہے اللہ عمل دی توفیق